السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی میں بتایا گیا ہے کہ کبھی کبھار رشتے بہت زیادہ خود غرض ہو جاتے ہیں اور اپنے پرائے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ میرا گھر میری سگی بہن نے اجاڑا تھا۔ میری سگی بہن نے میری خوشیاں چھین لی تھی۔ میری شادی میرے گھر سے دور 6 گھنٹے کے سفر پر ایک چھوٹے سے شہر میں ہوئی تھی اور میرا مائکہ کراچی میں تھا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد میرے شوہر کی ملازمت کراچی میں لگ گئی، جس کی وجہ سے انہیں وہاں 6 گھنٹے کا سفر کر کے آنا پڑتا تھا اور پھر چھٹی لے کر واپس جانا پڑتا تھا۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں رہائش کا مسئلہ بہت زیادہ سنگین تھا۔ اگر ہم کوئی جگہ کرائے پر لیتے تو اس کا کرایہ ہماری پہنچ سے باہر تھا۔ میری ساس نے مشورہ دیا تھا کہ تم دونوں آنے جانے سے بہتر ہے کہ کراچی ہی رہ لو اور وہاں کوئی چھوٹا سا فلیٹ لے لو، کوئی چھوٹی سی جگہ لے لو۔ جب ہم نے وہاں رہنا شروع کیا تو حقیقت سامنے آئی۔ شوہر کی آدھی سے زیادہ تنخواہ کرائے، گیس اور بجلی کے بلوں میں نکل جاتی تھی۔ بے شک گھر بہت چھوٹا تھا۔ جب میں نے اپنی امی سے اس پریشانی کا ذکر کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمارا گھر اپنا ہے کراچی میں، ہمارا اوپر والا پورشن خالی ہے، اگر تم دونوں وہاں کیوں نہیں آ جاتے؟ آپس میں مشورہ کر لو، اگر تمہارا شوہر مانتا ہے تو اوپر والا پورشن تمہارے لیے فارغ کر دیتے ہیں۔ پہلے تو میرا شوہر ہچکچائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ سسرال میں جا کر رہیں، لیکن میرے سمجھانے پر کہ اس طرح کرایہ بھی بچے گا اور ہم اپنا الگ کھائیں پیئیں گے تو وہ مان گئے اور ہم وہاں شفٹ ہو گئے۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ میں اپنی ماں کے قریب آ گئی تھی اور انہی دنوں مجھے اللہ تعالیٰ نے ننھے مہمان کی آمد کی خوشخبری سنا دی تھی۔ یہ خبر پا کر میں بہت خوش تھی کیونکہ مجھے بچپن ہی سے بچوں سے بڑا لگاؤ تھا، لیکن حمل کی وجہ سے میری طبیعت اکثر ناساز رہنے لگی تھی۔ میرا جی متلاتا تھا، سر میں بوجھ سا رہتا تھا، کچھ کھانے پینے کو جی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ کسی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا تھا۔ دوسری طرف میرے شوہر بہت باتونی مزاج کے انسان تھے۔ وہ جب بھی دفتر سے تھکے ہارے گھر آتے تو وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے پاس بیٹھوں، ڈھیروں باتیں کروں اور ان کے ساتھ گیمز کھیلوں۔ میری خاموشی اور طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہ اکثر مجھ سے اکتانے لگے تھے اور اکتا کر نیچے امی کے پورشن میں چلے جاتے تھے۔ میری چھوٹی بہن ثنا بھی بہت باتونی تھی اور ہنس مکھ تھی۔ اسے مذاق کرنا، باتیں کرنا اور گیمز کھیلنا بہت پسند تھا۔ جب بھی میرے شوہر نیچے جاتے تو وہ لوڈو نکال لیتی یا موبائل پر کوئی گیم کھیلنا شروع کر دیتے۔ میں اوپر اکیلی بیٹھی رہتی اور ان کے ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی رہتی تھیں۔ جب کبھی میں بھی نیچے جا کر بیٹھتی تو انہیں دیکھ کر مجھے عجیب سا فیل ہوتا تھا۔ ہم 2 بہنیں اور ایک بھائی تھے۔ ابا کا انتقال ہمارے بچپن میں ہو گیا تھا۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ابا کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد امی نے بڑی محنت سے ہمیں پالا پوسا تھا۔ میرا بھائی اب برسر روزگار تھا اور امی ثنا اور بھائی کے رشتے تلاش کر رہی تھی تاکہ وہ اس فرض سے بھی سبکدوش ہو سکیں، لیکن گھر کا ماحول آہستہ آہستہ بدل رہا تھا۔ ثنا اور میرے شوہر گھنٹوں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے، لوڈو کھیلتے اور آپس میں اس طرح گھل مل گئے تھے کہ مجھے اپنی موجودگی ایک بوجھ سی محسوس ہونے لگی تھی۔ میں گھنٹوں خاموش بیٹھ کر انہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ دونوں ایک دوسرے سے اس قدر بے تکلف ہو جاتے اور ایسی باتیں کرتے جو ایک بہن کے طور پر مجھے ذرا اچھی نہیں لگتی تھی اور میرا موڈ خراب ہو جاتا اور میں کچھ کہے بنا ہی اوپر واپس آ جایا کرتی تھی۔ اب میرے دل میں آہستہ آہستہ عجیب سی گھبراہٹ اور بے چینی سی پیدا ہونے لگی تھی۔ مجھے محسوس ہونے لگا تھا کہ میری بہن کی بے تکلفی میری ازدواجی زندگی کے سکون کو نگل رہی ہے اور میرے شوہر کا رویہ بدل رہا ہے۔ انہیں ساری خوبیاں اب ثنا میں نظر آنے لگی تھی۔ کسی بات کی مثال دیتے تو کہتے کہ ثنا تم سے بہتر ہے۔ اب میری برداشت جو جواب دینے لگی تھی تو میں نے ایک دن ہمت کی اور غصے میں اپنے شوہر سے اس بارے میں بات کی۔ میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ مجھے ان کا ثنا کے ساتھ اس قدر فری ہونا اور گھنٹوں وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا۔
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو مجھے وقت دینا چاہیے، یہ ہمارے رشتے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن میری بات سن کر وہ ہمدردی دکھانے کی بجائے حیران ہو گئے، الٹا غصہ کرنے لگے۔ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگے، تمہارا دماغ ٹھیک ہے بی بی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، فضول میں فارغ بیٹھ بیٹھ کر تمہارے دماغ میں گندگی بھرتی جا رہی ہے۔ وہ تمہاری چھوٹی بہن ہے اور میں بھی اسے چھوٹی بہن کی طرح ہی سمجھتا ہوں۔ ان کے الفاظ نے مجھے خاموش کر دیا اور میں شرمندہ بھی ہو گئی، لیکن پھر بھی ان کے یہ الفاظ میرے اندر کے خوف کو ختم نہیں کر سکے۔ مجھے اب یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ جس بہن پر مجھے سب سے زیادہ مان تھا، وہی انجانے میں یا جان بوجھ کر میرے گھر کی بنیادیں ہلا رہی ہے، اور میں اپنی گرتی ہوئی صحت اور حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر صرف دیکھ رہی تھی۔ میرا یہ دکھ کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دو بار میں نے باتوں ہی باتوں میں اپنی بہن سے بات کی تو وہ بھی غصہ کر گئی، اور کبھی کبھی تو مجھے یوں لگتا تھا کہ ثنا بھی میرے شوہر کو سگا بھائی سمجھتی ہے، اور وہ انہیں بھائی کہتی بھی تھی کبھی کبھی۔ اور اس کی اس بے تکلفی کو دیکھ کر مجھے اکثر لگنے لگا تھا کہ شاید یہ سب میرے دماغ کا فطور ہے، یا شاید میری طبیعت نہیں ٹھیک رہتی تو میں ایسے فضول چیزیں، فضول باتیں سوچتی رہتی ہوں اور بلا وجہ اتنے مقدس رشتے پر شک کر رہی ہوں۔ میں اکثر اپنے آپ کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتی تھی، کیونکہ حمل کی وجہ سے طبیعت کی خرابی اور سارا دن کے بیزار کن معاملات نے مجھے چڑچڑا بنا دیا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ جب شام کو میرے شوہر دفتر سے آتے تو بڑے آرام سے پیار سے مجھے کہتے کہ تم یہاں پر آرام کرو، سیڑھیوں سے نیچے جانا تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی نیچے شور ہوگا، ہم لوگ شور کریں گے تو تمہاری طبیعت مزید خراب ہو جائے گی اور تم چڑچڑی سی ہو جاتی ہو، اس سے بہتر ہے کہ تم آرام کرو۔ ایک دو دن تو مجھے لگا کہ میرے شوہر کو میری فکر ہے، انہیں میری فکر ہے، اس لیے وہ مجھے آرام کا مشورہ دے رہے ہیں۔ لیکن جب تیسرے دن بھی انہوں نے یہی کہا اور خود رات گئے تک نیچے رہے اور ان کی ہنسی مذاق کی باتوں کی آوازیں آتی رہیں تو میرے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ میں نے سوچا کہ یہ روز مجھے اوپر ہی چھوڑ کر کیوں چلے جاتے ہیں اور بار بار یہی کیوں کہتے ہیں کہ تم اوپر ہی رہو۔ جب میں نے غصے سے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ نیچے نہ جایا کروں، تو وہ حیران ہو گئے، حیران ہو کر بولے، میں تو تمہارے آرام کی خاطر کہہ رہا تھا، چلو اٹھو، اگر تمہیں چلنا ہے تو چلو، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، تم ہی تنگ ہوگی۔ اب ان کے اس انداز نے مجھے سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں نے اپنے شوہر کو مائکے لا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ داماد کو کبھی بھی سسرال میں لا کر نہیں رکھنا چاہیے۔ اب گھر کا سارا نظام آہستہ آہستہ بدلنا شروع ہو چکا تھا، کھانا پینا بھی اکثر نیچے سے ہی آ جاتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے کچھ پکانا بھی نہیں پڑتا تھا۔ امی میری طبیعت کی وجہ سے ہر چھوٹی چھوٹی بات کا خیال رکھتی تھی۔ میرے شوہر نیچے سے کھانا کھا لیتے اور آتے ہوئے میرے لیے بھی لے آتے تھے۔ میرے شوہر کے اخراجات بہت کم ہو گئے تھے، اس لیے وہ کبھی کبھی تو بہت خوش ہوتے اور کہتے کہ انسان آہستہ آہستہ حالات کا عادی ہوتا جاتا ہے۔ اب میں ان حالات کا عادی ہو چکا ہوں۔ ایک شام جب وہ نیچے گئے تو میں نے ثنا کی باتوں اور ان کے ہنسنے کی آوازیں سنی۔ میں تجسس کے مارے دبے قدموں نیچے آئی تو جو منظر میں نے دیکھا اس نے میرے پیروں تلے زمین نکال کے رکھ دی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر کھینچ رہے تھے اور کوئی کھیل کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مجھے یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا اور میں نے دیکھا کہ اماں بھی دور ہی بیٹھی تھی۔ انہوں نے اس بات پر غصہ کیوں نہیں کیا؟ وہ ثنا کو سمجھاتی کیوں نہیں؟ میں تڑپ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا آپ لوگ بچے ہیں؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میری آواز اچانک سن کر وہ دونوں ایک دم پیچھے ہٹ گئے اور ثنا بھی سٹ پٹا کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ اگلے دن جب وہ دفتر چلے گئے تو مجھ سے نہ رہا گیا، میں اپنی اماں کے پاس چلی گئی۔ میں نے اماں سے جا کر دبے لفظوں میں کہا کہ اماں، اب ثنا کا کوئی رشتہ دیکھیں، رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں۔ میری بات سن کر اماں سخت ناراض ہوئیں اور کہنے لگی، ندا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسی باتیں کرنے لگی ہو؟ ثنا بھی کہہ رہی تھی کہ ندا دن بدن چڑچڑی ہوتی جا رہی ہے، تمہارا شوہر بھی تمہارا گلا کر رہا تھا، وہ بھائی ہے، اس کا بہنوئی ہے، اتنی غلط سوچ کہاں سے آ گئی تمہارے اندر؟
سچ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک چھٹی حص دے رکھی ہوتی ہے جو اسے خطرے سے پہلے ہی آگاہ کر دیتی ہے۔ میری یہ چھٹی حص مجھے آگاہ کر رہی تھی، لیکن یہاں کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مجھے جڑواں بچوں، ایک بیٹے اور ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ میں انہیں پا کر بہت خوش تھی، اور میرے دل میں یہ بھی تھا کہ شاید اب میرا شوہر نیچے جانا کم کر دے گا۔ اس وقت تو میرے شوہر کی بھی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میری طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، اور میں اپنے شوہر کو وقت دے سکوں گی، اور ان کی توجہ بھی نیچے کی بجائے میری طرف ہو جائے گی، میرے بچوں کی طرف ہو جائے گی۔ وہ بور ہوتے تھے تو ہی نیچے جاتے تھے، اب انہیں بچوں کے ساتھ ٹائم گزارنا اچھا لگے گا۔ لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس نکلی۔ بچوں کی پیدائش کے بعد میری زندگی مزید مصروف ہو گئی، اور میرے شوہر کی توجہ اور زیادہ نیچے کی طرف ہو گئی۔ وہ دفتر سے آتے، کپڑے تبدیل کرتے، جلدی جلدی کھانا کھاتے اور فوراً سے نیچے چلے جاتے تھے۔ اب ان کا زیادہ تر وقت ثنا اور امی کے پاس گزرتا تھا، جبکہ میں اوپر اکیلی بچوں کے ساتھ رہ جاتی تھی۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن جب میری ہمت جواب دے گئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب میں یہ گھر چھوڑنا چاہتی ہوں، اب میں بچوں کی دادی کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میں نے یہ بھی بہانہ بنایا کہ اب میں یہاں رہ رہ کر بور ہو گئی ہوں، مائکے میں مزہ نہیں رہا۔ مائکہ تھوڑا گھر سے دور ہونا چاہیے تاکہ بندہ آئے رہے تو مزہ بھی آئے۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ اب آپ کی تنخواہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، تو ہمیں کوئی چھوٹا سا فلیٹ، کوئی چھوٹا سا گھر لے لینا چاہیے، میں اسی میں گزارا کر لوں گی۔ ویسے بھی بھائی کی شادی ہونے والی ہے تو جگہ کی تنگی ہو جائے گی، ہو سکتا ہے بھابھی اوپر والے پورشن میں شفٹ ہونا چاہے۔ میرے دل میں جو خوف اور کرب چھپا ہوا تھا وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے شوہر کو بھی میرے اس فیصلے کا اندازہ ہو گیا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہاں کا سستا اور سہل گزار چھوڑ کر دوبارہ کرایوں اور بجلی کے بلوں کی چکی میں پسیں، لیکن میرے لیے یہ محض گھر بدلنے کی بات نہیں تھی، بلکہ اپنی اجڑتی ہوئی زندگی کو بچانے کی آخری کوشش تھی۔ میری کوشش تھی کہ ہو سکتا ہے ہم گھر چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ اپنے بچوں میں اور مجھ میں مصروف ہو جائیں۔ اب میرا اور میرے شوہر کا روزانہ کا معمول بن چکا تھا کہ ذرا ذرا سی بات پر ہمارے درمیان تلخ کلامی اور جھگڑا شروع ہو جاتا تھا۔ انہیں میری ہر بات بری لگتی تھی، یہاں تک کہ اگر میں کسی عام سی بات پر اپنی رائے کا اظہار کرتی تو بھی وہ آپے سے باہر ہو جاتے، یہاں تک کہ سب کے سامنے میری بے عزتی کرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے، میرا مذاق اڑاتے تھے۔ اب بات تو یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ میرے حلیے اور میری شخصیت پر بھی طنز کرنے لگے تھے، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے تھے کہ چھوٹے بچوں کی ذمہ داریوں کی وجہ سے مجھے اپنا خیال رکھنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ انہی دنوں میرے بھائی کی شادی کی تاریخ بھی طے پا رہی تھی، اور گھر میں ایک دفعہ پھر خوشیوں کا سماں آ گیا۔ پورے گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا تھا، لیکن اس گہما گہمی میں نے ایک عجیب سی بات نوٹ کی تھی کہ میرے شوہر کی نظریں مجھ سے زیادہ میری چھوٹی بہن ثنا پر لگی ہوئی تھی۔ وہ ثنا کے لباس کی تعریف کرتے، اس کے انداز پر جملے کستے، اور نوبت تو یہاں تک آ رہی تھی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنس ہنس کر مسکرا کر تصویریں بناتے ہوئے بھی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ میرے شوہر کو مجھ سے زیادہ ثنا کے ساتھ تصویر بنوانا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ رویہ اتنا واضح تھا کہ خاندان کے ہر فرد نے اس بات کو محسوس کیا تھا۔ دو ایک لوگوں نے تو میرے ساتھ اس بات کا ذکر بھی کیا، جس سے میری اذیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شادی کے بعد جب ہماری بھابھی گھر آ گئیں تو صرف چند ہی دنوں میں انہیں میرے شوہر کے رویے اور ثنا کے ساتھ بے تکلفی پر اعتراض ہونے لگا۔ انہوں نے دو ایک بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے انہیں کہا کہ نہیں، وہ انہیں بھائی ہی سمجھتی ہے۔ ماحول اس قدر بوجھل ہو گیا کہ ایک دن میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر سے سخت لہجے میں بات کی اور بہت جھگڑا کیا، صاف کہہ دیا کہ اب ہم اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتے۔ میں نے مطالبہ کیا کہ یا تو وہ کرائے کا الگ مکان لیں یا پھر مجھے میرے سسرال چھوڑ آئیں تاکہ بچے اپنے دادی کے پاس رہیں۔
میں کیونکہ یہ سب اپنی آنکھوں سے میں مزید نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ میرے ساتھ بحث کرنے لگے اور اس بات پر ہمارا زبردست جھگڑا ہوا اور غصے کے عالم میں میرے دل کا سارا غبار نکل گیا۔ میں بھی ان پر چیخنے چلانے لگی تھی۔ اس وقت میرا دماغ بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ میں نے انہیں صاف کہہ دیا کہ تم ایک بد کردار انسان ہو جس کی نظر اپنی ہی سالی پر جمی ہوئی ہے۔ میرے ان الفاظ نے جیسے آگ پر تیل کا کام کیا تھا اور شاید وہ اسی بہانے کے تلاش میں تھے۔ وہ غصے میں بھی بھر گئے اور مجھ سے میرے 2 سال کے معصوم بچے چھین کر گھر سے چلے گئے۔ مجھے لگا کہ شاید غصہ ٹھنڈا ہونے پر واپس آ جائیں گے کیونکہ بچے ان سے کہاں سنبھالے جائیں گے، مگر انہوں نے بچے اپنی ماں کے پاس چھوڑ دیے اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد ثنا بھی اچانک گھر سے غائب ہو گئی۔ اس کے کمرے سے اس کے کپڑے اور ضروری سامان سب غائب تھا، جس سے میرا شک یقین میں بدل گیا کہ وہ ضرور میرے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ میں نے سب سے چیخ کر کہا کہ میں آپ لوگوں کو صحیح کہتی تھی نا، وہ چلی گئی نا میرے شوہر کے ساتھ۔ اس واقعے کے 1 ہفتے بعد ہی مجھے ڈاک کے ذریعے طلاق کے کاغذات موصول ہوئے تھے۔ میرے بھائی نے بہت ڈھونڈا تھا لیکن ان لوگوں کا کہیں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ جس دن میری زندگی کی رہی سہی امیدیں بھی ختم کر دیں، ساتھ ہی میرے سابق شوہر کا فون آیا جس میں اس نے انتہائی شفقت سے کہا تھا کہ تم جیسی گھٹیا عورت کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے میں ثنا کے ساتھ رہوں۔ وہ تم سے 1000 درجے بہتر ہے اور عقل والی اور سمجھ والی لڑکی ہے، لیکن یاد رکھنا کہ بچے اب تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ میرے بھائی نے جب ان کا سراغ لگانے کی کوشش کی، ان کا پتہ کرانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ دونوں ملک چھوڑ کر دبئی جا چکے ہیں۔ میں دن رات روتی رہتی تھی اور بھائی کے آگے ہاتھ جوڑتی تھی کہ بس مجھے میرے بچے لا دو، مجھے تم لوگوں سے اور کچھ نہیں چاہیے، میں ان کے سہارے اپنی زندگی کاٹ لوں گی۔ میری یہ حالت دیکھ کر بھابھی کا رویہ بھی بدل گیا تھا اور اب تو وہ بھی غصہ کرنے لگی تھی، طنز کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھائیں گے یا تمہارے بچوں کا؟ ان کے باپ کے پاس ہیں تو رہنے دو، مگر ایک ماں کا دل بچوں کے بغیر کیسے مان سکتا تھا؟ میری تڑپ دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ میں نے بھائی سے صاف کہہ دیا کہ میں کسی پر بوجھ نہیں بنوں گی، میں خود محنت کروں گی اور اپنے بچوں کو خود پالوں گی۔ میری مسلسل آزاری اور منتوں کے بعد آخر کار میرا بھائی بچوں کو واپس لے آیا تھا۔ جب میرے بچے میرے پاس پہنچے تو ان کی حالت دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ گیا۔ وہ اس قدر کمزور اور سہمے ہوئے تھے کہ انہیں پہچاننا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ان معصوموں کی حالت نے مجھے ایک نئی ہمت دی اور میں نے اپنی زندگی کو اثر نو ترتیب دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے محنت کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں ملازمت اختیار کر لی کیونکہ میں اچھی خاصی پڑھی لکھی تھی، اور گھر پر بچوں کو ٹیوشن پڑھانا بھی شروع کر دیا تاکہ اپنے بچوں کا خرچہ خود اٹھا سکوں اور مجھے اپنے بچوں کے لیے کسی کے آگے بھی ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ دوسری طرف میری ماں اپنی غلطی پر بہت پیشفام تھی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی، وہ اکثر روتی اور مجھے کہتی کہ ثنا ہمارے لیے مر چکی ہے، کاش میں نے تمہاری بات پر یقین کیا ہوتا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے گھر اجڑنے کی ذمہ دار میں ہوں۔ میں بھی ان کے ساتھ لپٹ جاتی اور رو پڑتی اور کہتی اماں میں نے تو آپ کو بار بار خبردار کیا تھا، میں نے آپ کو بار بار کہا تھا، مگر قسمت کو شاید یہی منظور تھا۔ اس دن کے بعد سے ثنا نے کبھی پلٹ کر گھر والوں سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ایک تکلیف دہ یاد بن کر رہ گئی تھی۔ اب میرے بچے کافی بڑے ہو گئے تھے اور وقت کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ٹیوشن کے بچوں کی تعداد بھی بڑھا دی اور محنت کرنے سے میں نے کبھی جی نہیں چرایا تھا۔ اپنے بچوں کو دیکھ کر میرے دل میں ایک نئی سی ہمت آ جاتی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچوں کو اپنی کسی ضرورت کے لیے اپنے ماموں کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے اور مجھے اپنی بھابھی کی باتیں سننی پڑیں۔ انہی دنوں میرے نمبر پر ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ دوسری طرف سے میں نے کال اٹھائی تو ثنا تھی۔ وہ رو رہی تھی، وہ بہت زیادہ رو رہی تھی اور روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگی، کہنے لگی ندا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا گھر برباد کیا اور اللہ نے مجھے بہت بری سزا دے دی ہے،
बस एक बार अम्मी से कहो कि वो मुझे माफ़ कर दें, मैं घर आना चाहती हूँ। मैं एक बार तुम लोगों से मिलकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैंने कॉल काट दी। मुझे उससे नफ़रत हो चुकी थी, जिसने एक बार भी अपनी बड़ी बहन का नहीं सोचा था। अब वो बार बार फ़ोन करती थी, बार बार फ़ोन करके मेरी मिन्नतें करती रही। उसने रोते हुए बताया कि उसे कैंसर हो गया है और अल्लाह ने उसे उसके गुनाहों की सज़ा दे दी है। अब साद यानी कि मेरे साबक शोहर उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और ना ही उसका इलाज करवाते हैं, बल्कि उसने अपने दफ्तर की एक और लड़की से दोस्ती कर ली है और उसी के साथ मसरूफ़ रहता है। साद अब उससे कहता है कि मैं एक बीमार औरत के साथ रह रहकर तंग आ गया हूँ। इंसान से कैसी कैसी गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा और आखिरकार वही मेरी बहन को छोड़कर चला गया। एक दिन मैंने हिम्मत करके अम्मी और भाई से बात की। मैंने अम्मी से बात की तो मेरी माँ मेरी बात सुनकर तड़प उठी। वो कहने लगी कि वो जिस दिन तुम्हारा घर उजाड़ कर गई थी ना, उसी दिन हमारे लिए मर गई थी। अब हम उसे कभी नहीं माफ़ कर सकते। उसे कहो कि अब कभी वापस ना आए, उसे वहीं दफना दें। मेरी अब एक ही बेटी है और भाई का रवैया भी यही था। अब मेरी बहन ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही है। मैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस पैसे उसे भिजवा देती हूँ, क्योंकि वहाँ एक औरत जो उसकी दोस्त बन गई है वही उसका ख्याल रखती है। मैं खुद भाई के घर में रहती हूँ, इसलिए उसे वापस नहीं बुला सकती। मेरी बहन है और जब रोती है तो दिल फट जाता है। अब शायद किसी दिन वहाँ से उसकी मैयत की खबर आएगी। मैं पछताती हूँ कि मैं क्यों अपने शोहर को लेकर अपने मायके आई, और मेरी बहन पछता रही है कि उसने क्यों अपनी बहन का बसता बसाया घर छोड़ दिया, घर बर्बाद कर दिया। ये तलख हकीकत हमें सबक देती है कि ज़िंदगी में रिश्तों के दरमियान एक मुक़द्दस फ़ासला और हद बरकरार रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि हद से बड़ी हुई बेतकल्लफ़ी अक्सर बड़े हादसात को जन्म देने लगती है। अपनों पर अंधा एतबार करना अच्छी बात होती है, मगर शौहर और ससुराली रिश्तों के मामले में गैरत और एहतियात का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि घर की दीवारें बाहर के दुश्मन से ज़्यादा घर के भेदी से कमज़ोर होती हैं। आखिर में जीत हमेशा सब्र और हलाल रिज़्क़ की जाने वाली मेहनत की होती है, जबकि जो लोग दूसरों का हक़ छीनते हैं, दूसरों का हक़ छीन कर बनाई गई खुशियाँ रेत की दीवार साबित होती हैं, जो इंजाम कार पछतावे और ज़िल्लत के ढेर में बदल जाती हैं। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आपके पास पहुँचे। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।